اور یہ جو میری مائیں اور بہنیں بیٹھے نا، یہ بھی نکلتی ہے عاشورہ کے دن حسین کی محبت میں۔ ہائے ہائے کیا محبت ہے تمہیں۔ زینب تو بالوں سے اپنے چہرے چھپا رہی تھی اور تم میک اپ کر کے نکلتی ہو اپنے حسن کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ یہاں رک کر کے ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، حسین کے نانا کی شفاعت کے طلبگاروں، جب یہ عاشورہ کے دن بن سمر کے میری بہنیں نکلتی ہے تو تم بھی اس پلان سے نکلتے ہیں۔ چلو دھکے دیں گے، چلو چھیڑیں گے، چلو ہاتھ پکڑیں گے۔ سوچو اس دن زینب کبریٰ کی قبر میں، ان کی قبر انور میں کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے پردہ بچانے کے لیے اپنی چادر چھنوا دی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے عورتوں کے پردے کا لحاظ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی چادر کو چھننا گوارا کروایا تھا۔ بیٹے بھتیجے سب قربان کر دیے تھے، اور میری قوم کی بیٹیاں، یہ زینب کبریٰ کہہ رہی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری قوم کی بیٹیاں اتنی بے غیرت ہو گئی کہ وہ بن سنور کر عاشورہ کے دن نکل رہی ہے۔ نہیں نہیں، اللہ اکبر، حسینیت کو سمجھو۔ حسینیت کا دوسرا نام دین ہے، حسینیت کا دوسرا نام شریعت ہے، حسینیت کا دوسرا نام قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ حسین نے قرآن کا دامن کیسے پکڑا، حسین نے قرآن کا دامن کیسے تھاما کہ گلا کٹ گیا، سر تن سے جدا ہوا، لیکن حسین کا دل قرآن سے جدا نہ ہوا۔ حسین قرآن پر بھی، قرآن نیزے پہ قرآن پڑھتے رہے۔ ہمیں کیا ہوا؟ ہم عاشورہ میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم عاشورہ میں بھی نماز ترک کرتے ہیں۔ سنیوں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہاں ساری چٹنگ بازیاں چل جائے گی، وہاں نہیں چلے گی۔ آئیے اب اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ کب تک درد دل کہا جائے، کتنا کہا جائے، یہی دکھڑا لے کر تو آپ کے پاس آتے ہیں۔ لیکن اب اختتام پر بات سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز نہیں دامن میں، ہم جنتی۔ روزے نہیں دامن میں، ہم جنتی۔ داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے ہیں، ہم جنتی۔ یہی غرور ہے نا تمہیں جنتی ہونے کا؟ آؤ، جس کو میرے آقا نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، جس کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، آؤ اس کی زندگی سن لو۔ حسین و سبط من الاسباط، حضرت سیدنا امام حسن بصری کہتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا امام حسین مطاف کعبہ میں پیشانی رکھ کے رو رہے ہیں اور کہتے اللہ حسین کی مغفرت کرتے ہیں، حسین کی مغفرت۔ ایک اسٹیج پر ایک چٹھی آئی، چٹھی، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے دعا کی اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ ان کے مرید میں سے لڑ پڑے، اب ہمارے پیر صاحب کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میں کہا پھر کیا کروں، پھر کیا کروں؟ اور مغفرت کی دعا تو اس کی ہوتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے۔ میں نے کہا دعا ابراہیم میں قرآن میں کیا کہو گے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ کیا حد ہے جہالت کی، کیا حد ہے جہالت؟ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنا، جہالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری تعلیم کے لیے بات ہے، اور حضرت ابراہیمی نے نہیں کہا، جان ابراہیم بھی یہ دعا کرتے رہے، ہمارے حضور نے یہ دعا کی۔ کیا ہو گیا سنیو؟ قرآن و سنت سے کتنا دور جاؤ گے، کتنے رسومات کے پابند بنو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دور جاتے جاتے کہیں قرآن و سنتی سے تمہارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا۔ بہرحال امام حسین دعا کرے، اللہ میری مغفرت فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ امام حسین رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ وہ جگہ آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے جب وہ سجدے سے سر اٹھایا، میں نے کہا امام حسین سے کہا امام آپ کی امی سیدہ فاطمہ، کوئی شک ہے؟ آپ کی امی، اور کون سیدہ؟ نبی کی 4 بیٹیاں تھی، لیکن سیدہ فاطمہ سے جو پیار تھا، فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیسی بیٹی؟ جگر، جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں، جس کے لیے حضور کہے تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، جس کے لیے کہیں کہ جس سے فاطمہ خوش ہو اس سے اللہ خوش ہے۔
فاطمہ جس سے ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے، وہ فاطمہ الزہرا۔ امام حسن بس آپ کی امی فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے بابا ولیوں کے سردار، خاتم الولایت علی، آپ کے نانا نبیوں کے سردار، آپ جنتی جوانوں کے سردار، آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے رو رہے ہیں۔ امام حسن نے کہا یہ حرام ہے، اللہ کا حرام، اللہ کا گھر ہے، تو نے جیسا کہا میری ماں ویسے ہی ہے، بے شک کوئی شک نہیں، میرے بابا بھی ویسے ہی کوئی شک نہیں، میرے نانا بھی ویسے ہی کوئی شک نہیں، میرا بھائی بھی ویسے ہی کوئی شک نہیں، میں بھی ویسا ہوں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ کا حرم ہے، یہاں ماں باپ کی منقبت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں رو کر اللہ کو منانے کی جگہ ہے، مجھے رو لینے دے۔ یہ ہے فکر حسین۔ کبھی ہمیں بھی رونا آیا؟ جس نے پیدل 25 حج کیے وہ مغفرت کے لیے یوں روئے، جس کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا جائے وہ مغفرت کے لیے یوں روئے، جس کے بارے میں حسین اور سبت من الاسباط کہا جائے وہ مغفرت کے لیے یوں روئے۔ ایمان والے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کبھی ہم بھی اپنی مغفرت کے لیے روتے ہیں، کبھی ہم بھی اپنی بخشش کے لیے اترے ہیں، کبھی ہم بھی اللہ کو منانے کے لیے روتے ہیں۔ سنیو، اپنے حال پہ رحم کرو، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لیا ہے، مغفرت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ لیا ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے مشکل کر کے بتایا ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے، اس کے بیچ میں ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا مسلک ہے، وہ ویسی جنت ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گناہوں سے بچو، اور جو بدعملی کے تیر چلا رہے ہو اور حسین پاک کا دل دکھا رہے ہو، آج کی اس محفل میں اس سے توبہ کر لو۔ مولا حسین سے کہو میرے مولا بھول ہو گئی، ہم آپ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، آپ کے نانا کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، آپ کے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں۔ کل کی صبح ایک نئی صبح ہو، آج تک اگر یزیدیت کی راتیں گزاری ہے تو کل سے حسینیت کی صبح ہونی چاہیے۔ کردار حسینی، گفتار حسینی، رفتار حسینی، عمل حسینی، زندگی حسینی، بندگی حسینی، اور ہمیں دیکھ کر لوگ پکار اٹھے جب غلام کا کردار ایسا ہے تو آقا حسین کا کردار کیسا ہوگا۔ امید ہے آج کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، اگر تبدیلی آئی تو سمجھ لو آج کی یہ محفل کامیاب ہو گئی، اور اگر سن کر چلے گئے تو پھر یہ محفل دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل انقلاب پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف کر دے۔ پھر میرے امام کا وہی دو مصرے، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول